بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے رمضان المبارک کے مہینے کا نام رمضان ہی کیوں رکھا گیا، اللہ تعالیٰ جنت کو رمضان میں کیا حکم دیتا ہے، رمضان کی آخری رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیا انعام دیتا ہے، رمضان کے روزے دار کو ایسا کون سا درخت دیا جاتا ہے جس کے سائے میں گھڑ سوار 500 سال تک چلتا رہے، رمضان کی ہر رات آسمان سے کون سا اعلان کیا جاتا ہے، رمضان سے پہلے جنت کی کیا تیاری ہوتی ہے، رمضان کے پہلے دن جنت میں کیا ہوتا ہے، حوریں رمضان میں کون سی دعا کرتی ہیں، رمضان میں افطار اور سحری کے وقت کیا ہوتا ہے، رمضان میں کس شخص سے قبر کے سوالات نہیں کیے جاتے، جس شخص نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا اسے جنت میں کون سا انعام ملے گا، اللہ تعالیٰ جنت کو رمضان میں کیا حکم دیتا ہے، رمضان کی آخری رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیا انعام دیتا ہے۔ میرے دوستو، ان سارے سوالوں کا جواب آج ہم اسی ویڈیو میں جانیں گے۔ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے، اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پورا آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، خدائے رحمان کے کروڑہا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمایا۔ ماہ رمضان کے فیضان کے کیا کہنے، اس کی تو ہر گھڑی رحمت بھری ہے۔ رمضان المبارک میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا یا اس سے بھی زیادہ ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مطابق رمضان کے روزہ دار کے لیے مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، روزہ عبادت کا دروازہ ہے۔ اس مبارک مہینے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن پاک نازل فرمایا ہے۔ چنانچہ پارہ 2 سورۃ البقرہ آیت 185 میں مقدس قرآن میں خدائے رحمان کا فرمان عالی شان ہے، جس کا ترجمہ ہے رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں، اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور کہیں تم حق گزار ہو۔ میرے دوستو، رمضان یہ رمضان سے بنا، جس کے معنی ہے گرمی سے جلنا، کیونکہ جب مہینوں کے نام پرانے عربوں کی بھاشا سے نقل کیے گئے تو اس وقت جس قسم کا موسم تھا اس کے مطابق مہینوں کے نام رکھ دیے گئے۔ اتفاق سے اس وقت رمضان سخت گرمیوں میں آیا تھا، اسی لیے یہ نام رکھ دیا گیا۔ حضرت مفتی احمد یار خان علیہ الرحمت الحنان فرماتے ہیں، کچھ مفسرین رحمہم اللہ المبین نے فرمایا کہ جب مہینوں کے نام رکھے گئے تو جس موسم میں جو مہینہ تھا اسی سے اس کا نام ہوا، جو مہینہ گرمی میں تھا اسے رمضان کہہ دیا گیا، اور جو موسم بہار میں تھا اسے ربیع الاول، اور جو سردی میں تھا جب پانی جم رہا تھا اسے جمادی الاولیٰ کہا گیا۔ تفسیر نعیمی جلد 2 صفحہ 205۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مکی مدنی سلطان رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر سجدے کے عوض یعنی بدلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے۔ پس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے اس کے ہر سجدے کے بدلے اسے جنت میں ایک ایک ایسا درخت دیا جاتا ہے
جس کے سائے میں گھڑ سوار 500 سال تک چلتا رہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم سلطان دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملی۔ نمبر 1، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ نمبر 2، شام کے وقت ان کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ نمبر 3، فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ جنت کو حکم دیتا ہے، میرے نیک بندوں کے لیے سج جاؤ، جلد ہی وہ دنیا کی مشکلوں سے نکل کر میرے گھر اور رحمت میں آرام پائیں گے۔ نمبر 5، جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ ارشاد فرمایا، نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، 5 نمازیں اور جمعہ اگلے جمعہ تک اور ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہیں، جب تک کہ کبیرہ یعنی بڑے گناہوں سے بچا جائے۔ میرے دوستو، ہمارے پیارے آقا مکہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بیان جنت نشان حضرت سیدنا سلطان سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان مہینے کے آخری دن بیان فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مبارک مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے، اور اس کی رات میں قیام توجہ یعنی سنت ہے۔ جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا، اور اس میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ مہینہ مواسات یعنی غمخواری اور بھلائی کا ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے۔ جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، اور اس استغفار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کچھ کمی ہو۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کروائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب تو اس شخص کو دے گا جو 1 گھونٹ دودھ یا 1 کھجور یا 1 گھونٹ پانی سے روزہ افطار کرائے، اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا پہلا یعنی شروعاتی 10 دن رحمت ہے، اور اس کا اوسط یعنی بیچ کے 10 دن مغفرت ہے، اور آخر یعنی آخری 10 دن جہنم سے آزادی ہے۔ جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے یعنی کام کم لے، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ اس مہینے میں 4 چیزوں کو زیادہ سے زیادہ کیا کرو، ان میں سے 2 ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب تعالیٰ کو راضی کرو گے، اور بقیہ 2 سے تمہیں بے نیازی نہیں۔ پس وہ 2 باتیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے وہ یہ ہیں،
نمبر 1 لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا۔ نمبر 2 استغفار کرنا، جبکہ وہ 2 باتیں جن سے تمہیں غنا یعنی بے نیازی نہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرنا۔ نمبر 2 جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا۔ دوستو، ابھی جو حدیث پاک بیان کی گئی اس میں ماہ رمضان المبارک کی رحمتوں، برکتوں اور عظمتوں کا خوب تذکرہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں کلمہ شریف زیادہ تعداد میں پڑھ کر اور بار بار استغفار یعنی خوب توبہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی صحیح کوشش کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے جنت میں داخلے اور جہنم سے پناہ کی بہت زیادہ التجائیں کرنی ہیں۔ اللہ اکبر! ماہ رمضان کا بھی کیا خوب فیضان ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ الرحمت الحنان تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں، اس ماہ مبارک کے کل 4 نام ہیں۔ نمبر 1 ماہ رمضان، نمبر 2 ماہ صبر، نمبر 3 ماہ مواسات اور نمبر 4 ماہ وسعت رزق۔ مزید فرماتے ہیں روزہ صبر ہے جس کی جزا رب تعالیٰ ہے اور وہ اسی مہینے میں رکھا جاتا ہے، اس لیے اسے ماہ صبر کہتے ہیں۔ مواسات کے معنی ہے بھلائی کرنا، چونکہ اس مہینے میں سارے مسلمانوں سے خاص کر اہل قرابت یعنی رشتہ داروں سے بھلائی کرنا زیادہ ثواب ہے، اس لیے اسے ماہ مواسات کہتے ہیں۔ اس میں رزق کی فراخی یعنی زیادتی بھی ہوتی ہے کہ غریب بھی نعمتیں کھا لیتے ہیں، اسی لیے اس کا نام ماہ وسعت رزق بھی ہے۔ تفسیر نعیمی جلد 2 صفحہ 208۔ رمضان کے مبارک مہینے کے 13 حرفوں کی نسبت سے 13 مدنی پھول، یہ تمام مدنی پھول تفسیر نعیمی جلد 2 سے لیے گئے ہیں۔ نمبر 1 کعبہ معظمہ مسلمانوں کو بلا کر دیتا ہے اور یہ آ کر رحمتیں بانٹتا ہے، گویا وہ یعنی کعبہ کنواں ہے اور یہ یعنی رمضان شریف دریا، یا وہ یعنی کعبہ دریا ہے اور یہ یعنی رمضان بارش۔ نمبر 2 ہر مہینے میں خاص تاریخیں اور تاریخوں میں بھی خاص وقت میں عبادت ہوتی ہے، جیسے بقرعید کی چند مخصوص تاریخوں میں حج محرم کی 10ویں تاریخ افضل، مگر ماہ رمضان میں ہر دن اور ہر وقت عبادت ہوتی ہے۔ روزہ عبادت، افطار عبادت، افطار کے بعد تراویح کا انتظار عبادت، تراویح پڑھ کر سحری کے انتظار میں سونا عبادت، پھر سحری کھانا بھی عبادت۔ الغرض ہر آن میں خدا کی شان نظر آتی ہے۔ نمبر 3 رمضان ایک بھٹی ہے، جیسے کہ بھٹی گندے لوہے کو صاف اور صاف لوہے کو مشین کا پرزہ بنا کر قیمتی کر دیتی ہے اور سونے کو زیور بنا کر استعمال کے لائق کر دیتی ہے، ایسے ہی ماہ رمضان گنہگاروں کو پاک کرتا اور نیک لوگوں کے درجے بڑھاتا ہے۔ نمبر 4 رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا ملتا ہے۔ نمبر 5 کچھ علماء فرماتے ہیں کہ جو رمضان میں مر جائے اس سے قبر کے سوالات بھی نہیں ہوتے۔ نمبر 6 اس مہینے میں شب قدر ہے۔ پچھلی آیت یعنی پارہ 2 سورۃ البقرہ آیت 185 سے معلوم ہوا کہ قرآن رمضان میں آیا، اور دوسری جگہ فرمایا جس کا ترجمہ ہے بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا۔ دوستو، آیتوں کے ملانے سے معلوم ہوا کہ شب قدر رمضان میں ہی ہے اور وہ غالباً 27ویں شب ہے، کیونکہ لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں اور یہ لفظ سورہ قدر میں 3 بار آیا، جس سے 27 حاصل ہوئے۔ معلوم ہوا کہ وہ 27ویں شب ہے۔ رمضان میں دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت سجائی جاتی ہے، اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اسی لیے ان دنوں میں نیکیوں کی زیادتی اور گناہوں کی کمی ہوتی ہے۔ جو لوگ گناہ کرتے بھی ہیں وہ نفس امارہ یا اپنے ساتھی شیطان ہمزاد کے بہکانے سے کرتے ہیں۔ نمبر 8 رمضان کے کھانے پینے کا حساب نہیں، یعنی سحر و افطار کے کھانے پینے کا۔ نمبر 9 قیامت میں رمضان و قرآن روزہ دار کی شفاعت کریں گے کہ رمضان تو کہے گا مولا میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے روکا تھا، اور قرآن عرض کرے گا کہ یا رب میں نے اسے رات میں تلاوت و تراویح کے ذریعے سونے سے روکا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں
ہر قیدی کو چھوڑ دیتے تھے اور ہر سائل کو عطا فرماتے تھے۔ رب تعالیٰ بھی رمضان میں جہنمیوں کو چھوڑتا ہے، لہٰذا چاہیے کہ رمضان میں نیک کام کیے جائیں اور گناہوں سے بچا جائے۔ قرآن کریم میں صرف رمضان شریف ہی کا نام لیا گیا اور اسی کے فضائل بیان ہوئے۔ کسی دوسرے مہینے کا نہ صراحتاً نام ہے نہ ایسے فضائل۔ مہینوں میں صرف ماہ رمضان کا نام قرآن شریف میں لیا گیا۔ عورتوں میں صرف بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا نام قرآن میں آیا۔ صحابہ میں صرف حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام قرآن میں لیا گیا، جس سے ان تینوں کی عظمت معلوم ہوئی۔ نمبر 12، رمضان شریف میں افطار اور سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، یعنی افطار کرتے وقت اور سحری کھا کر یہ مرتبہ کسی اور مہینے کو حاصل نہیں۔ نمبر 13، رمضان میں 5 حروف ہیں: را، میم، زاد، الف، نون۔ را سے مراد رحمت الہی، میم سے مراد محبت الہی، زاد سے مراد زمان الہی، الف سے امان الہی، نون سے نور الہی۔ اور رمضان میں 5 عبادات خصوصی ہوتے ہیں: روزہ، تراویح، تلاوت قرآن، اعتکاف۔ شب قدر میں عبادات، تو جو کوئی صدق دل سے یہ 5 عبادات کرے وہ ان 5 انعاموں کا مستحق ہے۔ تفسیر نعیمی جلد 2 صفحہ 208۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک جنت سال کے شروع سے اگلے سال تک رمضان المبارک کے لیے سجائی جاتی ہے، اور فرمایا رمضان شریف کے پہلے دن جنت کے درختوں کے پتوں سے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں پر ہوا چلتی ہے، اور وہ عرض کرتی ہیں، اے پروردگار، اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کو ہمارا شوہر بنا جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اور جب وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ الرحمت الحنان حدیث پاک کے اس حصے بے شک جنت سال کے شروع سے اگلے سال تک رمضان کے لیے سجائی جاتی ہے کے تحت میرات جلد 3 صفحہ 142 تا 143 پر فرماتے ہیں، یعنی عید الفطر کا چاند نظر آتے ہی اگلے رمضان کے لیے جنت کی آراستگی یعنی سجاوٹ شروع ہو جاتی ہے، اور سال بھر تک فرشتے اسے سجاتے رہتے ہیں۔ جنت خود سجی سجائی پھر اور بھی زیادہ سجائی جائے، پھر سجانے والے فرشتے ہوں تو کیسی سجائی جاتی ہوگی۔ اس کی سجاوٹ ہمارے وہم و گمان سے ورا ہے۔ بعض مسلمان رمضان میں مسجدیں سجاتے ہیں، وہاں کلئی چونا کرتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے روشنی کرتے ہیں۔ ان کی اصل یہی حدیث ہے۔ جنت کی عظمت کی تو کیا ہی بات ہے، کاش ہمیں بے حساب بخش دیا جائے اور جنت الفردوس میں مدینے والے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب ہو جائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، رمضان شریف کی ہر شب آسمانوں میں صبح صادق تک ایک منادی یعنی اعلان کرنے والا فرشتہ یہ ندا اعلان کرتا ہے، اے بھلائی طلب کرنے والے، ارادہ پختہ کر لے اور خوش ہو جا، اور اے برائی کا ارادہ رکھنے والے، برائی سے باز آ جا۔ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کی طلب پوری کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی سائل کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی ہر شب میں افطار کے وقت 60,000 گنہگاروں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے، اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر گنہگاروں کی بخشش کی جاتی ہے۔ دوستو، رمضان المبارک کی جلوہ گری تو کیا ہوتی ہے، ہم غریبوں کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور خوب مغفرت کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں۔ کاش ہم گنہگاروں کو بطفیل ماہ رمضان سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رحمت بھرے ہاتھوں جنت سے رہائی کا پروانہ مل جائے۔
سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی